الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے اپنی بات کرنا، اپنے بارے میں بات کرنا اور لوگوں سے کس طرح سے کنیکٹ کرنا، لوگوں سے کس طرح سے رابطہ تعلق بنانا، جس کو ہم اپنی زبان میں کمیونیکیشن اسکل کہتے ہیں. زبان کے ہی بول ہیں جو دو آدمیوں کو دوست بنا دیتے، اور زبان کے ہی بول ہیں جو دو آدمیوں کے درمیان میں دشمنی پیدا کر دیتے ہیں. دوست دشمن بن جائے گا اگر آپ اس طرح سے بات چیت کرو گے، گالی گلوچ کرو گے، سخت بولو گے، زور سے بولو گے، ڈانٹو گے، جھڑکو گے، ہے نا، تانا دو گے، عیب نکالو گے، تو دوست بھی دشمن بن جائے گا. اور دشمن بھی دوست بن جائے گا اگر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، نرم گفتگو کی جائے گی، بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. سنو، نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی. کسی نے برائی کی اور آپ نے نیکی کی تو نیکی کرنے والے کا درجہ اور نیکی کرنے والے کا مقام جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. برائی کے بدلے میں برائی کریں گے تو برائی بڑھے گی. کسی نے آپ کو ایک گالی دی تو آپ ایک پر چپ نہیں رہو گے، آپ کیا کرو گے؟ اس کو دو دو گے. اس نے دھیرے دی ہوگی، آپ زور سے دو گے، ہے نا. اس نے بغیر ہاتھ اٹھائے دی ہوگی، آپ ہاتھ اٹھا کے دو گے. تو آدمی اس سے آگے بڑھتا ہے برائی میں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں: ادفع باللتی ہی احسن. وہ طریقہ اختیار کرو جو بہترین طریقہ ہو جواب دینے کا، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا، لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کا. وہ طریقہ اختیار کرو جس طریقے سے جو ہے فائدہ ہو تمہیں. ادفع باللتی ہی احسن. کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. کہ پھر جس کے اور تیرے درمیان میں دشمنی ہے، وہ دشمنی دوستی میں بدل کر وہ تیرا گہرا پکا جگری دوست بن جائے گا. وہ تیرا گہرا پکا اور جگری دوست بن جائے گا. تو آدمی کیا بولتا ہے، کس طرح بات چیت کرتا ہے، یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک ہنر ہے نا. ہم اپنی طبیعت سے بات نہ کریں ہمیشہ کہ بھئی میری طبیعت تو یہ ہے، میں تو زور سے ہی بولتا ہوں، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، میں تو کسی کی سن ہی نہیں سکتا. کہ یہ تو ہمارا مزاج ہے، جو ہماری فطرت ہے، اور اس فطرت میں کمیاں ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تمہاری فطرت کی کمیاں ہیں. ان اپنی فطرت کی کمیوں کو پہچانو اور پہچان کر اپنے آپ کو کیا کرو؟ اپنے آپ کو بدلو. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی فطری روش پر اور فطری بات چیت پر نہ رہ کر وہ ہر موقع اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے. ہے نا. انسان کا مزاج یہ ہے کہ بھئی دشمن سے بات کرنی ہے نا، یا گنہگار آدمی سے بات کرنی ہے تو آدمی کہے گا ہم دھیرے کیوں بولیں گے، وہ تو مشرک ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو دشمن ہے، اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا ہے، ہم آہستہ کیوں بولیں گے اس کے ساتھ، ہم گفتگو دھیرے نہیں کریں گے.
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا ہے نا, اور نبی بنا کر بھیجا کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. فرعون آج تک بھی فرعون ہی کہلاتا ہے. یعنی فرعون کا جو لفظ ہے نا, فرعون کا جو لفظ ہے وہ اس کے معنی ہی یہ ہو گئے ہیں کہ کوئی آدمی متشدد ہو, ظالم ہو, تو آپ اس کو فرعون کہہ دو. فرعون کے معنی متشدد ظالم کے نہیں, لیکن اس کی خوبی, اس کے اندر یہ کیریکٹر تھا. اس کیریکٹر کی وجہ سے جو ہے, ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, ہمارے ساتھ لطیفہ ہو گیا. سوسائٹی کا ایک بچہ ہے موسیٰ, وہ اعتکاف میں بیٹھا تھا یہاں, تو میں نے اس کو, میرے پاس آیا, بیٹھا, میں نے تھوڑی اس سے دل لگی کی, ارے موسیٰ تمہاری لاٹھی کہاں ہے؟ تمہاری لاٹھی, چھوٹا بچہ, مشکل سے 7-8 سال کی عمر ہوگی, تمہاری لاٹھی کہاں ہے؟ تو لاٹھی نہیں ہے میرے پاس, مجھ پر تو فرعون مسلط ہے. اس نے کیا کہا؟ میرے پاس لاٹھی شاٹھی نہیں ہے, مجھ پر تو فرعون مسلط ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ وہ بیٹھا, اپنے بڑے بھائی کی طرف اشارہ کیا اس نے. یہ یہیں کا 2 دن پہلے کا قصہ ہے. اتنا چھوٹا سا بچہ یہ اپنے بڑے بھائی کو کہتا ہے کہ وہ فرعون بیٹھا ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں اس جگہ پہ. تو یہ لفظ بن گیا ہے ظالم کے لیے, متشدد آدمی کے لیے, سخت گیر کے لیے, ہے نا, پریشان کرنے والے کے لیے لفظ بن گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهبا الی فرعون, تم اور تمہارے بڑے بھائی ہارون جو ہیں وہ جاؤ. کہاں جانا ہے؟ اذهبا الی فرعون وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. اذهبا الی فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جاؤ, اس نے سر اٹھا رکھا ہے. اس نے کیا کر رکھا ہے؟ اس نے سر اٹھا رکھا ہے, وہ ظالم بن گیا ہے. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, اور اس کو نرم نرم بات کرنا. اس سے کیا کرنا؟ اس سے نرمی سے بات کرنا. اللہ بھیج رہے ہیں, اپنے دشمن کے پاس بھیج رہے ہیں, اور اپنے 2 نبیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرنا. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. نرمی سے بات کرنے کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے, نرمی سے بات کرنے کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اس کے دل میں ہمارا کچھ ڈر بیٹھ جائے. وہ نصیحت حاصل کرے اور اس کے دل میں ہمارا کچھ ڈر بیٹھ جائے. تو ہم لوگوں سے جتنا بھی ملتے ہیں, ہم لوگوں سے جتنی بھی ملاقات کرتے ہیں, اپنوں سے, پرایوں سے, ہے نا, قریب کے لوگوں سے, دور کے لوگوں سے, ہم اپنی ملاقات پر, بات چیت پر, سامنے والے پر ایک تاثر چھوڑتے ہیں. اس کی مثال لو آپ, کسی نے آپ کی دعوت کی, آپ اس کے گھر گئے کھانے کے لیے. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہو دعوتوں میں کہ صاحب خانہ کا کہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. آدمی جاتا ہے, دعوت کھانی ہے, اس لیے نیت تو کری ہوئی ہے دعوت کھانی ہے, گھر والا ملے گا نہیں ملے گا, ہے نا, وہ کہیں ادھر ادھر گھوم رہا ہوگا, ہم اندر جائیں گے, کھانا کھائیں گے اور نکل کے آ جائیں گے. ایسی دعوتیں کھائی ہے نا آپ نے. اور دوسری دعوت وہ ہوتی ہے جس میں صاحب خانہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, آئیے السلام علیکم, تشریف رکھیے یہاں پر, ہے نا. پھر جب جگہ بن جاتی ہے تو وہ آپ کو بلا کے لے جاتا ہے, بٹھاتا ہے, پھر آپ کے آس پاس آتا ہے, کیا چاہیے, کچھ چاہیے. کون سی ملاقات جو ہے وہ, کھانا تو وہی کھایا آپ نے, کھانا تو آپ نے وہی کھایا, لیکن کون سی ملاقات آپ پر ایک اچھا اثر چھوڑتی ہے کہ بھئی وہاں بھی دعوت میں گئے تھے تو وہاں کوئی حال احوال ہی پوچھنے والا نہیں تھا, ٹیبل کے چاروں طرف یوں کھڑے ہو جانا پڑتا ہے کہ یہ 4 اٹھے تو ہم 4 بیٹھے. کون باپ ہے, کون بیٹا ہے, کون مہمان, کون میزبان ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ بیچارہ اپنی الجھن میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے کہ یہ تیار کرو اور یہ لاؤ اور وہ لاؤ. تو دعوت تو کھائی ہم نے اس کی, پر اس نے ہماری طبیعت پر
مہمان نوازی کا کوئی اثر نہیں چھوڑا. آپ واپس آ کے اس کے بارے میں کچھ بھی بات نہیں کرتے ہو, اور جس نے آپ کا اکرام کیا, آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آیا ہے نا, آپ کا اکرام کیا, آپ کی خیریت پوچھی, آپ کے پاس آ کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ مہمان نوازی کرتا رہا, تو کھانا اگر اس کے بجائے 19 بھی ہوگا تو آپ کو یہ کھانا زیادہ اچھا لگے گا کہ یہ اکرام کے ساتھ کھلایا گیا کھانا ہے, چاہے وہ تھوڑا کم درجے کا کھانا تھا یا تھوڑی چھوٹی دعوت تھی, یہاں اسٹارٹر تھوڑے کم تھے, وہاں زیادہ تھے. تو یہ جو کنیکٹ کرنے کا جو ہے نا, ہماری بات کا جو مین مقصد ہے نا, وہ لوگوں سے کیسے کنیکٹ کرنا. ایون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ موجود نہ ہو تو بھی ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے. ایسے بہت سے واقعات ہیں, ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی گیا ملاقات کے لیے, اور آپ اس کے سامنے اس کے ایک دوست کی تعریف کر رہے ہیں. آپ اس کے سامنے اس کے ایک دوست کی کیا کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں. جیسے حدیثوں میں آتا ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن تھے. غزوہ احد میں بازی پلٹنے کا جو سرا ہے وہ حضرت خالد بن ولید کے سر گیا, کہ جس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی یہ دشمن ہے, ابھی یہ دشمن ہے, یہ میرے پالے میں کیسے آ جائے, یہ میرے پالے میں کیسے آ جائے, یہ ایمان کیسے قبول کر لے, اس کی زندگی میں اطاعت اور ایمان کیسے آ جائے. ان کے ایک دوست ہیں عمرو بن عاص, وہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, ارے بھائی خالد کہاں ہے تمہارے دوست؟ کہا جی وہ تو بھاگا پھر رہا ہے. ارے وہ تو بہت اچھا آدمی ہے, وہ تو بہت اچھا آدمی ہے, میں تو اس کو سمجھدار سمجھتا تھا, میں تو اس کو سمجھدار سمجھتا تھا, وہ بہت اچھا آدمی ہے. اب یہ دوست کہے بنا رہے گا اس کو؟ بولو, یہ دوست اس کو کہے بنا نہیں رہے گا. جیسے ہی وہ ان سے ملے تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارا نام لے رہے تھے, تمہاری تعریف کر رہے تھے, جاؤ جلدی. اب وہ جو دشمنی تھی وہ دھیرے 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 کیا ہونے لگی, ڈائلیوٹ ہونے لگی. وہ جو دشمنی تھی وہ دھیرے دھیرے کیا ہونے لگی, ڈائلیوٹ ہونے لگی. اور اس کے ڈائلیوٹ ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ اپنے اسی دوست کو لے کر گئے, یار جانا ہے تو چل ساتھ میں جا رہا ہوں اور جانے کا ارادہ ہو گیا ہے, میں نے طے کر لیا ہے میں جاؤں گا, تو ساتھ چلو تم. تو اپنے اسی دوست کو جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی تھی, یہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ان کا اکرام کیا, آپ نے ان کا اکرام کیا. اور رشتہ داری تو پہلے سے تھی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, وہ پہلے سے ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں. تو جس کے گھر میں ہماری خالہ ہو اس سے ہماری دشمنی ہو اور وہ ہمیں فیلرز دے رہے ہوں, کیا دے رہے ہو, فیلرز کہتے ہیں اس کو, کہ آپ ایسا میسج ڈالو جس سے سامنے والے کو لگے کہ یہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے, میرے قریب آنا چاہتا ہے نا, میرے پاس آنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عربوں کی, قریش کی, ابو سفیان کی کے اندر کی جو دشمنی تھی, ان دشمنیوں کو اسی طرح لوگوں کے راستے سے کنیکٹ کر کے اور ان کے دلوں کو نرم کیا, اور ان کے دلوں کی زمین پر محبت کا, ان کے دلوں کی زمین پر جو ہے تعلق کا, ان کے دلوں کی زمین پر چاہت کا, اور ان کے دلوں کی زمین پر جو ہے ایک بہترین اثر آپ نے ڈالا. اور جلدی یا دیر سے زیادہ تر لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ایمان قبول کر لیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں, آپ کے تعلق میں داخل ہو گئے. ہاں, تو بات آدمی کی سچی ہو. بات آدمی کی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے کلام میں سچا ہو. اگر کسی آدمی نے
آپ سے تجربہ کر لیا 2 بار 3 بار جھوٹ بولنے کا، ہے نا، گھمانے کا، دھوکہ دینے کا، تو آدمی کا اعتماد آپ پر سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ہاں، سچ بولنا سب سے بڑی بنیاد ہے. چاہے غلطی ہو جائے، قصور ہو جائے، تھوڑی سی اگر ہمارے بڑوں کے ساتھ کی بات ہے تو ڈانٹ پڑ جائے، یا چھوٹوں کے ساتھ کی بات ہے تو بھی کوئی بات نہیں، آدمی اپنے کلام میں سچا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کیا کرو؟ سچ سچ بولو، صحیح صحیح درست درست بات کرو، ہے نا. اور بات کرنے میں جو ہے وہ ادھر ادھر مت سوچو یا ادھر ادھر مت بیان کرو. بات کی سچائی آپ کی زندگی بھر کے اعتماد کو باقی رکھے گی، اور بات کا جھوٹ ہونا یا بات کا ادھر ادھر ہونا آپ کی زندگی بھر کے اعتماد کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا. ہاں، جب بات کریں ہم کسی سے، یہ اپنی ذاتی بات ہوئی کہ ہم سچ بولیں گے، درست بات کریں گے. ہاں، اور جب ہم بات کریں تو بات صاف ستھری ہو. بات کیسی ہو؟ صاف ستھری ہو، ہے نا. صحیح طریقے سے بات چیت ہو، صاف ستھری ہو. اس کی بھی ایک آدھ مثال دوں میں آپ کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے طبقے کے، ہمارے حلقے کے بڑے اللہ والے محدث، بڑے فقیہ، بڑے محدث، اور وہ ان لوگوں میں گزرے ہیں جنہوں نے دین اسلام میں جو برائیاں آ گئی تھی، جو کمیاں آ گئی تھی، رینوویٹر تھے وہ ایک طرح سے، ہے نا، ہم ان کو مجدد کہتے ہیں. ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے آداب معاشرت، کہ معاشرت کے آپسی رہن سہن کے آداب کیا ہیں. تو ان کی خانقاہ تھی تھانہ بھون میں، مظفر نگر کے پاس تھانہ بھون ہے، وہاں خانقاہ تھی اور لوگ آتے تھے. تو وہ لکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کتنا ادھورا کمیونیکیشن کرتے ہیں، کتنی ادھوری بات کرتے ہیں. ایک آدمی آپ کے پاس آیا ہے نا، آپ نے پوچھا بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اجی میرا نام عبداللہ ہے اور میں مظفر نگر سے آیا ہوں. تو اتنے میں بات پوری ہو جائے گی؟ بولو، بات پوری نہیں ہوگی. تب میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی میرے پاس آئے، اپنا نام پتہ بتائے، آنے کا مقصد بتائے، کتنے دن ٹھہرنا ہے وہ بتائے، کھانا یہاں کھائے گا یا کوئی بستی میں تمہارا رشتہ دار ہے وہاں کھانا ہے. پوری بات مجھے ایک بار میں بتا دو، پوری بات مجھے ایک بار میں بتا دو. ایک سوال میں پوری بات بتا دی، یا پھر مجھے اس کے لیے 5 سوال کرنے پڑے. کیا نام ہے؟ عبداللہ. کہاں سے آئے ہو؟ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ تو کچھ لوگ بزرگوں کے پاس صرف مسافہ کرنے جاتے ہیں، کچھ لوگ 1 آدھ دن ٹھہرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ 2-3 دن ٹھہرنے کے لیے جاتے ہیں. اب مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کس لیے آئے ہو. کہ جی آپ سے مسافے کے لیے آئے ہیں. چلو بھائی ٹھیک ہے، مسافہ ہو گیا، السلام علیکم. مجھے پتا ہے اس کا کوئی بوجھ میرے ذمہ نہیں ہے، مجھے کھانا نہیں پکوانا اس کے ٹھہرانے کا بندوبست نہیں کرنا ہے. تو کہا جب آپ کہیں جاؤ مہمان بن کر تو اپنے میزبان کو اپنا پورا پروگرام بتا دو، تاکہ اس کو آپ کے پروگرام کے بارے میں بار بار پوچھنا نہ پڑے. یہ کامن ہے. ایک مہمان آپ کے گھر آیا، اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ کھانا شام میں میرے یہاں کھائے گا، اس کا سامان آپ کے یہاں ہے، وہ رہتا بھی آپ کے یہاں ہے، اس کا سامان آپ کے یہاں ہے، اس نے قیام آپ کے یہاں کیا ہے. اب رات کو 9 بجے 9:30 بجے آپ فون کر رہے ہیں، ارے بھائی عمران بھائی کہاں ہو؟ وہ میں دوستوں کے ساتھ چلا گیا توا کھانے. وہ میں کہاں چلا گیا؟ دوستوں کے ساتھ توا کھانے چلا گیا ہوں. دوست اصرار کر رہے تھے اس لیے چلا گیا، اور یہاں بالکل کسی کو کمیونیکیٹ نہیں کیا ہے کہ میں کھانا آپ کے یہاں نہیں کھاؤں گا، اپنے دوستوں کے ساتھ کھاؤں گا. تو گھر والے کو تکلیف ہوگی، مزہ آئے گا؟ گھر والے تو کھانا بنایا آپ کے لیے، صاحب خانہ نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے اور وہ آپ کا انتظار بھی کر رہا ہے. اس کے فون کرنے پر آپ بتا رہے ہو کہ میں جو ہے باہر چلا گیا ہوں اور ہم تو جو ہے ادھر ادھر کھا کر آئیں گے.
اچھا بھائی، تو موڈ مر جاتا ہے آدمی کا، طبیعت آدمی کی کیا ہو جاتی ہے؟ بجھ جاتی ہے. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے پراپر وقت پر پراپر چیز نہیں بتائی. بتا دی ہوتی تو کوئی دقت نہیں تھی کہ بھائی میں آج نہیں آؤں گا، گھر والے مطمئن رہتے، ان کو کڑی کھچڑی کھانی ہوتی کھا لیتے، گوشت نہ بناتے تمہارے لیے الگ سے. تو آپس کی جو بات چیت ہے اس میں تعارف کو مکمل کرنا. ہم روز دیکھتے ہیں، روزانہ جب بھی کوئی فون آئے گا تو فون آتے ہی آدمی کو معلوم ہے کہ مسلمان کو فون کر رہا ہوں. مسلمان آدمی سلام نہیں کرتا، سیدھا بولتا ہے ارے مولانا وہ ایک مسئلہ ہے. ہمارے پاس مسئلے کا بھی فون آتا ہے، مریضوں کا بھی فون آتا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی کائے کے لیے فون کر رہا ہے. تو ارے مولانا سیدھا اپنا مطلب دیا، بھائی کون ہو آپ، سلام تو کر لو، ہے نا، اپنا نام بتا دو، ہے نا. میں نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا؟ مولانا تم نہیں پہچانو گے، میرا ایک دوست تمہارے یہاں آتا ہے، اس نے میرے کو آپ کا ریفرنس دیا. ارے بھائی پھر بھی نام تو بتا، تم مجھے پہچانو گے نہیں. پھر یہ پوچھنا پڑے گا کہاں سے بول رہے ہو؟ ہاں وہ دریا پور سے بول رہا ہوں. 3-4 سوال آپ جب تک نہ کر لو تب تک اس کا نام نہیں پتا چلے گا، اس کے فون کرنے کا مقصد آپ کو نہیں پتا چلے گا. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایک صاحب گئے، انہوں نے کنڈا کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کون؟ تو اس نے کہا میں. تو آپ نے فرمایا میں کیا بکری ہو تم؟ تمہارا کوئی نام ہوگا تو وہ نام بولو. تو جب نام بتاتا ہے آدمی، میں فلاں ابن فلاں ہوں، ہاں، تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ فلاں آدمی آیا ہے، دروازہ کھولنا ہے نہیں کھولنا ہے، اجازت دینی ہے نہیں دینی ہے. تو زندگی میں بات کو کنیکٹ کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے پہلے جملے میں آپ سے عرض کیا کہ آپ بات کر کے دشمن کو دوست بنا سکتے ہو اور بات کر کے دوست کو اپنے سے دور کر سکتے ہو کہ بھئی یہ آدمی مناسب نہیں ہے، یہ بات چیت سمجھتا نہیں ہے اور اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا نہیں ہے، کب کیا چیز کہاں بولنی، کب بولنی، کیا چیز بولنی، کس انداز میں بولنی، اس کو اس کی سمجھ نہیں ہے. پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تربیت دی ہے. پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی تربیت دی ہے. ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں. ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئے، ہے نا، اور وہ بدو تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ مسجد کیا ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ مسجد کیا ہوتی ہے. اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا. اس نے مسجد میں پیشاب، بخاری شریف کی روایت ہے، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا. اگر آپ کی مسجد میں کوئی پیشاب کر دے نعوذ باللہ تو وہ سلامت باہر نہیں جائے گا یہاں سے، اس کے ہاتھ پیر توڑ ڈالیں گے، ہمارے ادھر توڑ ڈالیں گے. تو ویسے ہی آس پاس بیٹھے تھے صحابہ، ہاتھ پیر توڑ ڈالیں گے. تو کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اس آدمی کو غصے سے گھور رہے تھے. صحابہ اس آدمی کو غصے سے گھور رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، ایک آدمی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، پیشاب کرنا شروع کر دیا تو ٹھیک ہے، آپ کی چٹائی یا آپ کی زمین ناپاک تو ہو گئی، اب وہ اپنے اس نیچر کو کال کو روک نہیں سکتا یا اس کو روکنا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے کر لینے دو، اب کرا ہے تو، کہ وہ انجان آدمی ہے، وہ جانتا نہیں ہے. پیشاب کرنے دیا گیا، پیشاب کرنے دیا گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی بالٹی منگوا کر اس جگہ کو دھویا اور پھر ان سے بات کی، ان کو بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں پیشاب نہیں کی جاتی اور پیشاب ایک ناپاک چیز ہے. آپ نے نرمی سے، شفقت سے اس بدو کو، اس دیہاتی آدمی کو جو آپ کو یا آپ کے مسجد کے احترام کو جانتا نہیں تھا، اس کو سمجھایا. جب وہ واپس گیا تو ایمان کے ساتھ واپس گیا. اور ٹانٹیے توڑ دیتے تو ایمان کے ساتھ واپس جاتا، برائی لے کے جاتا. وہ آپ کے یہاں سے برائی لے کے جاتا کہ میں فلاں سے ملنے گیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن مجھے پتا نہیں تھا، مجھے وہ سمجھا سکتے تھے.
لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، مجھے ڈانٹا ڈپٹا یا مارا پیٹا اور میں بدزن ہو کر ان کے پاس سے آ گیا، میں ان کے پاس سے بدزن ہو کر آ گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے یہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی آدمی بد زبانی کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، اور آپ کی نرم گفتگو کے باوجود بھی وہ ٹھہر نہیں رہا ہے، رک نہیں رہا ہے، تو کیا کرنا؟ کہ اس وقت اس کو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر دو؟ اکیلا چھوڑ دو اور تم وہاں سے ہٹ جاؤ۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو کیا کر دو؟ اکیلا چھوڑ دو اور وہاں سے کیا ہو جاؤ؟ ہٹ جاؤ۔ سیم چیز گھروں پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ شوہر غصے ہو گیا، بہت زیادہ غصے ہو گیا، اب اگر بیوی جواب دے دے کرے گی، اپنی صفائی پیش کرے گی، تو اس وقت اس کو سننا نہیں ہے۔ اس وقت اس کا دماغ ایسے موڈ میں ہے کہ وہ کسی کی بات سننا نہیں چاہے گا۔ عورت سے کہا گیا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، تھوڑی دیر ان کو اپنا غصہ جو ہے طے کر لینے دو، اس کو باہر نکال لینے دو۔ اگلے دن جب وہ خوش ہوگا تب اسے کہنا کہ جناب آپ بلا وجہ ہی کل غصے ہو رہے تھے، وہ پانی میں نے نہیں گرایا تھا، وہ بچے نے گرایا تھا، تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو اس وقت تو تم سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھے، میں بتاتی کیسے؟ تو پچھلے دن بتاتے تو شاید تھپڑ پڑ جاتا، دوسرے دن جب صحیح وقت پر آپ نے بتایا تو اب وہ کیا کہے گا؟ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی جاہل ہے اور آپ سے خطاب کر رہا ہے، یا اس وقت جاہل بن گیا ہے اپنے غصے کی وجہ سے، اپنے کسی آپے سے باہر ہو جانے کی وجہ سے، آپ اس کو کیا کر دو؟ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو۔ جب اس کا غصہ اتر جائے گا اور جب وہ نارمل ہو جائے گا، پھر جب تم اس کے ساتھ بیٹھو گے اور اس سے بات چیت کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ اچھی طرح بات چیت کرے گا۔ اگر اس کی غلطی ہوگی تو وہ غلطی کو بھی ٹھیک کر لے گا۔ اس سے پہلے غلطی ٹھیک بولو، ارے بھائی بولو، اس سے پہلے وہ اپنی غلطی کو ٹھیک نہیں کرے گا۔ ہاں، ایسے ہی چیخنے چلانے کے بارے میں اللہ کے نبی قرآن پاک میں ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں سے کنارہ مت کرو، لوگوں سے کنارہ مت کرو اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی چال سے چلو، اکڑ کر مت چلو، اور وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، سمپل کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، درمیانی چال چلو اور آواز کو نیچی رکھو، اپنی آواز کو نیچی رکھو، اپنی آواز کو نیچی رکھو، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں نا میرے سے تو دھیرے بولا نہیں جاتا، ہاں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں میرے سے تو دھیرے بولا نہیں جاتا، ہاں، میں تو چیختا ہوں، چلاتا ہوں۔ تو اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ ان انکر الاصوات، یعنی برا لگے ایسی بات ہے، اس طرح سے بات کہی ہے قرآن نے، یا یوں کہہ لو کہ مجبور ہو کر، ہے نا، اس آدمی کی عقل ٹھکانے آ جائے، اس لیے ایسا سخت جملہ قرآن استعمال کر رہا ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اچھا بہت زور سے بولنا ہے تجھے؟ زور کی آواز تو گدھوں کی ہوتی ہے، زور کی آواز کس کی ہوتی ہے؟ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، زور سے بولنے کی بات جو ہے وہ آواز تو گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ تو آپ نے سیدھے آدمی کو کیا کہہ دیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو زور سے بولتے ہو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، کہ ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے زور سے بول کر۔ اگر ایک آدمی نادانی پر اترا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہاں، تو یہ اسکل ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک فن ہے، اور ایک دن میں نہیں آتا، یہ ایک دن میں نہیں آتا، غلطی بھی ہوتی ہے آدمی سے، ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہے نا، آدمی الٹا سلٹا بھی کرتا ہے، لیکن ہم اس کی پریکٹس کریں کہ کیسے ہم نرم گفتگو کریں، حکمت کے ساتھ بات چیت کریں، کسی کو ہم کنونس کر سکے اس طرح کی ہم بات چیت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو متعلقین ہیں
ان متعلقین کے ساتھ وقتاً فوقتاً جو ہے ملاقات ہو یا ٹیلی فونک گفتگو ہو، جس سے ہم ان کی کیا کرتے رہیں؟ خیر خیریت پوچھتے رہیں. یہی ہے نا کہ آپ لوگوں سے کیا رہتے ہو؟ کنیکٹ رہتے ہو. کیسے کسی کا تذکرہ آیا، ارے بھائی وہ عبد القیوم بھائی، ہاں پرسوں ہی فون آیا تھا. اور اگر فون نہیں کیا آپ نے مثال کے طور پر، تو ارے صاحب وہ تو بڑے آدمی ہیں، ہم کو کہاں فون کریں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو آپ کچھ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہو، زیادہ مشغول ہو جاتے ہو، تو آپ کے جو چھوٹے یا کمزور رشتے دار ہیں، اگر آپ ان کو ٹائم ٹو ٹائم کنیکٹ کرتے رہتے ہو، دعا سلام کر لیتے ہو، فون کر کے خیر خیریت پوچھ لیتے ہو، ہے ان کے کسی کام میں کہیں نہ کہیں خود سے، اپنے بچوں کے ذریعے سے یا کسی طرح ان کے ساتھ جڑے رہتے ہو، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے مہربان ہیں، ہے نا، یہ ہماری فکر رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. بہت بڑی بات ہے کہ کوئی کمزور آدمی اپنے سے طاقتور کو یوں کہے کہ ہاں وہ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں یا میں ان سے جڑا ہوا ہوں. ورنہ آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ تو بڑے آدمی ہیں، ہمارا ان سے اب ربط ضبط نہیں رہا، وہ ہمیں بات چیت نہیں کرتے، وہ ہم سے فون نہیں کرتے، وہ ہمیں بلاتے نہیں ہیں. کئی لوگوں کا جملہ ہوتا ہے، بالکل ان کی وہ برے نہیں ہوتے، لیکن ان کا تکیہ کلام ہے. کسی بھی رشتہ دار کا دور سے فون آئے گا تو کہیں گے ہاں آج کیسے یاد آ گئی آپ کو ہماری. یہ تکیہ کلام ہے. من برا بھی نہیں ہے شاید ان کا، لیکن وہ عادت ہے ان کی. ہاں السلام علیکم آپا کیسے ہو، آج کیسے یاد آ گئی آپ کو ہماری. تو وہ کہے گا بھائی میں نے ہی یاد کیا ہے، ابھی فون تو میں نہیں کیا ہے، بھلے 2 مہینے بعد ہوا ہے، لیکن ابھی یاد میں نہیں کیا ہے آپ کو، آپ نے تو نہیں کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک توڑ پیدا کرنے والی. یہ کون سی چیزیں ہیں جو آپس میں توڑ پیدا کرتی ہیں؟ تو یہ فن ہے ایک، اس فن کو سیکھنا ہے، اس فن کو حاصل کرنا ہے. کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے. اب پہلے اپنی ذات کے لیے کہ ہمیں سچ بولنا ہے، پھر اپنے اعزاء، اقربا، متعلقین، آس پاس جن 150 آدمیوں کے آس پاس ہم گھرے رہتے ہیں، 5-10 آدمی ایسے ہیں جن کے ساتھ روزانہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور باقی 150 آدمی ایسے ہیں جن میں سے کسی سے مسجد میں ملاقات ہوتی ہے، کسی سے دکان پہ ملاقات ہوتی ہے، کسی سے بازار میں ملاقات ہوتی ہے، کسی سے شادی بیاہ میں ملاقات ہوتی ہے. ہمارے جاننے والے لوگ کتنے؟ آپ ایک مہینے میں کتنے لوگوں سے مل لیتے ہو؟ ایک آدمی ایک مہینے میں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں سے مل لے گا؟ ہارڈلی 150 آدمی. اگر 300-400 کی آپ لسٹ بنا لو تو دنیا ختم ہو جاتی ہے آدمی کی. دنیا میں تو 700 کروڑ لوگ ہیں، ہندوستان میں 125 کروڑ 150 کروڑ لوگ ہیں، لیکن اگر ہم 400 آدمی کی لسٹ بنا لیں تو ہماری دنیا تو ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بات چیت کے لیے جاننے پہچاننے والا کوئی رہتا نہیں ہے. اتنے لوگوں کے ساتھ بھی اگر ہم محبت سے، پیار سے، تعلق سے ان کا دل نہ جیت سکے اور اپنے اندر میں وہ خوبی نہ پیدا کر سکیں کہ جس خوبی کے ذریعے سے لوگ ہمارے گرویدہ بن جائیں، لوگ ہمیں چاہنے لگیں، لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہماری بات مانیں، لوگ ہماری بات سنیں، ہے نا، ہماری بات کو عزت اور وقار سے دیکھنے کی کوشش کریں، تو پھر ہمارے پاس اس سے بری کوئی حالت نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے وہ اسکل ہے کہ بات سچی ہو، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. پھر جو دشمن ہیں یا اجنبی لوگ ہیں، ان اجنبی لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہو کہ وہ بھی ہمارے جو ہے وہ شناسہ بن جائیں، ہمارے تعلق میں آ جائیں، ہے نا. اور جو دشمن ہیں، ہے نا، جن سے ہمارا کوئی ربط ضبط نہیں ہے، کہ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا دخل ہے کہ آپ نے کیسے بڑے بڑے دشمنوں کو اور بڑے بڑے ایسے لوگوں کو جو آپ کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے. ہمارا تو ایسا کوئی دشمن نہیں ہوگا دنیا میں جو یوں کہے کہ میں آدمی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے. وہ ایسے دشمن تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ مجھے یہ آدمی کا منہ، نعوذ باللہ، لیکن ان کی بات ہے میں سنا رہا ہوں کہ وہ آپ کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ میں یہ آدمی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان کو لایا، آپ نے ایسی تدبیر کی، آپ نے ان کے لیے معافی نامہ لکھا،
ہے نا, ان کے لیے اچھے بول بولے ہیں اور ان کی تعریف کی, ان کے گھر والوں کو معاف کر دیا, کچھ بھی ایسا احسان کیا آپ نے جس سے ان کے دل میں آپ کے لیے کچھ جگہ بنی, پھر وہ آئے, آپ نے ان کو ہدیہ تحفہ دیا, ان کے ساتھ جو ہے اچھے اخلاق سے پیش آئے, ان کو آزاد کر دیا, ان کی پرانی غلطیاں معاف کر دی, ہے نا, ان سے کچھ مال وغیرہ ملا تھا تو وہ ان کو لوٹا کے جو ہے واپس کر دیا, اور ایسے دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست بنا لیا. ہاں, تو میرے عزیز بزرگ اور بھائیوں, آج کی بات کا یہ مضمون یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, ہم اپنی اس دنیا میں, ہے نا, دوست بنائیں, اپنی کمیونیکیشن اسکل کو جو ہے شارپ کر کے, اس کو ٹھیک کر کے اور اس کو بڑھیا بنا کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں, اور جو ہماری سمجھ میں آتا ہے حکمت کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ, ہم اپنے اندر میں اس خوبی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں, ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو ہماری زندگی میں, ہمارے تعلقات میں جو ہے وہ نفع بخش بنائے. کہیں ہمارے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ جا کر بھی ہمیں کیا کرنا ہے, جا کر بلا کر کسی طرح ان کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑنے ہیں, معافی مانگنی پڑے, دو گالی سننی پڑے, تھوڑا ذلیل ہونا پڑے, کوئی بات نہیں, رشتہ دار ہے, رشتہ دار سے اگر گالی سن کر تعلق ٹھیک ہو جاتا ہے تو سستا سودا ہے, کچھ مہنگا سودا نہیں ہے, سستا سودا ہے. کوئی بات نہیں, خالہ جو بولنا ہے بول لو, ماموں تمہیں جو کہنا ہے کہہ لو, چچا آپ کو جو کہنا ہے کہہ لو, لیکن آج سے دل صاف, بات ختم, چلو میں دعوت کھاؤں گا آپ کے یہاں, آپ میرے یہاں آؤ, اب بھول جاؤ پرانا. کوئی مالی لین دین ہے تو پورا کرنا پڑے گا, کوئی مالی لین دین ہے تو پورا کرنا پڑے گا, لیکن تعلقات کو استوار کرنا اور جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے کی فکر اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آدمی کا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آدمی کا دین گھر سے شروع ہوتا ہے, اور جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, جس کے ساتھ دن میں رہنا ہے, جس کے ساتھ رات میں رہنا ہے, جو آپ کو کھانا پکا کے دیتا ہے, جو آپ کی جو ہے کیئر کرتا ہے, اس کے ساتھ جبر, زیادتی, گالی گلوچ, اس کا تو کوئی سکوپ ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات کہی ہے, آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کو اس کے گھر والے بتائیں کہ یہ بہتر ہے. تمہارے میں سب سے اچھے اخلاق اسی کے مانے جائیں گے اللہ کے یہاں جس کے گھر والے کہیں کہ میرا میاں اچھا ہے, میرا میاں اچھا ہے. دنیا میں تو آپ اچھے بن کے رہتے ہی ہو کیونکہ سب کی واہواہی لینی ہے آپ کو, اور گھر والے صحیح ظاہر ہے کہ وہ آپ کی برائی باہر جا کر نہیں کرتے ہیں, اس لیے وہ تو آپ کے اور اللہ کے مابین کا معاملہ ہے کہ اپنے اس تعلق کو اللہ کے لیے استوار کرو کہ وہ اللہ کی بندی اور وہ بچے اللہ تعالیٰ نے تم کو امانت کے طور پر دیے ہیں, اگر تم ان کے ساتھ زیادتی کرو گے تو باہر کے اچھے تعلقات آپ کو بچا نہیں پائیں گے. باہر کے اچھے تعلقات اور باہر آپ کا اچھا نام یا آپ کا اچھے اخلاق والا ہونا وہ روز قیامت اللہ کے یہاں آپ کو نجات نہیں دلا پائے گا. خیارکم لنسائکم, یہ حدیث ہے, خیارکم لنسائکم, تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے بہتر ہوں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, آپ کے جو ذاتی تعلقات ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, اس باب کو آپ سیرت میں جا کے پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے, ہے نا, اور آپ جب کسی ایک کے گھر میں ہوتے تھے تو دوسری امہات المؤمنین کے یہاں سے کھانا پینا, ہے نا, آدان پردان جو کہتے ہیں نا کہ بھئی ادھر سے آیا ادھر سے آیا, وہ ہوتا تھا. اور ان میں کبھی سوکن پنا بھی ہوا ہے, کبھی ان کے درمیان میں جو ہے سوکن پنا بھی ہوا ہے, کچھ تعلقات خراب بھی ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عورتوں کے درمیان میں ان کے سامنے جسٹیفیکیشن نہیں کیا. آپ کہو تو وہ قصہ سنا دوں میں آپ کو. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ, ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سب سے زیادہ آپ کی محبوبہ تھی, پسندیدہ تھی, اور آپ ان سے زیادہ تعلق رکھتے تھے. ان کے گھر میں تھے آپ,
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حلوہ بنا کے لائی. کیا لائی؟ حلوہ بنا کے لائی. سوکن ہونے کے ناطے انہیں غصہ آ گیا کہ میرے گھر میں تو کیوں بنا کے لائی ہے, اور انہوں نے وہ برتن جو ہے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر ان کے منہ پہ ایسے مار دیا. وہ حلوہ جو وہ حضور بیٹھے ہیں اور وہ حلوے کی پلیٹ اٹھا کے ان کے منہ پہ چپکا دی اور پلیٹ پھوڑ دی. اب آپ کی اگر دو بیویاں ہوں اور تمہارے سامنے ایسے وہ لڑ پڑے تو آپ کیا کرو گے؟ نہ اس کی سائیڈ لے سکتے نہ اس کی سائیڈ لے سکتے. جس کی بھی سائیڈ لو گے دوسری چلی جائے گی, یا تو 2-3 دن کھانا نہیں ملے گا یا مائکے بھاگ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ تم کتنا برا کرتی ہو, ہے نا, اور ام سلمہ سے کہا کہ سیم کام تم کرو ان کے ساتھ, سیم چیز تم بھی کرو ان کے ساتھ. تو انہوں نے پھر وہ حلوہ اٹھایا اور ان کے منہ پہ مل دیا اور حضور بیٹھے بیٹھے مسکرا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے صحیح کیا اس نے غلط کیا, تم اچھے ہو تم برے ہو. ہاں, جب برابر کے 2 آدمی سامنے بیٹھے ہوں, 2 بیٹے برابر بیٹھے ہوں, 2 بیویاں برابر بیٹھی ہوں, تو اس وقت ایک دوسرے کے سامنے جسٹیفائی نہیں کرنا ہوتا ہے کہ میرا بڑا بیٹا اچھا ہے میرا چھوٹا بیٹا اچھا ہے. اس وقت دونوں کو ڈانٹنا ہوتا ہے, دونوں کو برابر کرنا ہوتا ہے. پھر جب اکیلے بیٹھو گے تب سب جانا کہ کس نے زیادہ غلطی کری کس نے زیادہ اچھا کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ بہت نرمی برتتے تھے. ہاں, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کے ابا کے گھر گئی, اور حضرت عمر نے پوچھا کہ میں کچھ ایسا سن رہا ہوں کہ تم لوگ نبی سے لڑتی ہو, تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتی بھی ہو. بولے ہاں لڑتے ہیں برابر, اور ناراض ہو جائے تو سونے بھی نہیں آتے ساتھ میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے بڑی فکر ہوئی, اور یہ ہوا کیوں وہ بھی کہا انہوں نے کہ مدینے میں یہ قریش ہیں, یہ سب کون ہیں؟ یہ قریش ہیں. قریش کے یہاں مردوں کی چلتی ہے, قریش کے یہاں کس کی چلتی ہے؟ مردوں کی چلتی ہے. تو جب تک یہ عورتیں مکے میں تھی سیدھی رہتی تھی, مدینے میں آئی نا تو انصار کی عورتیں دیکھ کر ان کا اثر, انصار کی عورتیں اپنے شوہروں پر غالب رہتی تھی. ہوتا ہے نا ایسا, کسان جو ہے وہ غالب رہتا ہے اپنے گھر والوں پر, اور تاجر پر اس کی بیوی غالب رہتی ہے. جو لوگ تجارت کرتے ہیں عام طور پر ان کا دستور یہ ہوتا ہے کہ ان کی عورتیں ان پر حاوی رہتی ہے, اور کسان مزدور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں پر حاوی رہتے ہیں, ان کی بیویاں حاوی نہیں ہوتی. ایک دستور ہے, سسٹم ہے, پتہ نہیں کیوں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش کی عورتیں انصار کی عورتوں کو دیکھ کر بدل گئی. انہوں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں تو مردوں پر حاوی رہتی ہیں, تو یہ بھی سیکھ گئی دھیرے 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 کہ ہمیں بھی حضور. تو کہنے لگی کہ ہاں ہم تو حضور سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور کروٹ بدل کر ایک ایک رات سو بھی جاتے ہیں, ایک ایک رات کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں, ساتھ نہیں لیٹتے. کہ میں تو بہت فکر مند ہو گیا. اور تھوڑے ہی دن بعد وہ قصہ ہوا کہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے ناراض ہو گئے, اور ناراض ہو کر اوپر کے کمرے میں جا کر رہ گئے ہیں, اور آپ نے طے کر لیا ہے کہ مہینہ بھر تمہارے سے بات چیت نہیں کروں گا, تمہارے پاس نہیں آؤں گا. تو آپ نے دبنا پسند کیا. آپ نے کیا کیا؟ دبنا. گھر والوں سے کیا کیا؟ پسند کیا. ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر حاوی ہونا یہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا نہیں ہے. اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی برتیں اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں. وہ عورت بیچاری سب کچھ اپنا چھوڑ کے تو تمہارے پاس آ گئی ہے, اس کو ڈانٹ کے کرو گے کیا؟ اس کو ڈانٹ کر دھمکا کے, ہے نا, گالی گلوچ کر کے اور اس کو پاؤں کی جوتی بتا کے کرنا کیا ہے؟ وہ تو اپنی ساری زندگی ماں باپ کو چھوڑ کر کے تمہارے پاس آ گئی ہے, تمہارے سہارے باقی ساری زندگی گزارے گی. 20 سال باپ کے پاس رہی ہے اور باقی 50 سال تمہارے ہی ساتھ رہنا. اس کو, اس کی جوانی تمہارے ساتھ ہے, اس کا اڈیڑ پنا تمہارے ساتھ ہے, اس کا بڑھاپا تمہارے ساتھ ہے. اس لیے دین پسند نہیں کرتا اس چیز کو کہ ہم گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط زندگی گزاریں اور باہر کی زندگی میں بھلے بن کر رہیں. ٹھیک ہے.